اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین وعلى اولیائہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لامتناہی اور بے حد و حساب شکر اور فضل ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے اور نسبت غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب کیا، ہمیں قرآن مجید کی عظیم نعمت عطا کی، ملک پاکستان عطا کیا، اچھا عقیدہ اور حسن اعمال کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے مطابق قرآنی احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی مبارک نشست میں میں سورہ ہود کے حوالہ سے اس کا تعارف، خلاصہ اور اہم بنیادی مضامین عرض کروں گا۔ سورہ ہود یہ حسن ترتیب میں 11ویں سورت ہے اور یہ 11ویں پارہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی 5 آیتیں یہ 11ویں پارہ میں موجود ہیں اور پھر آگے 6ٹھی آیت سے لے کر 123 تک یہ 118 آیات یہ 12ویں پارہ میں موجود ہیں، تو اس کی کل آیات 123 ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا آغاز الف لام را حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کا اصل معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ پھر سورہ میں 1006 کلمات ہیں اور 9567 یہ حروف ہیں۔ پھر اس سورت کا نام سورہ ہود ہے اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کے مبارک نام کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضعیف ہو چلے، بوڑھے ہو چلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت اور سورۃ المرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، 3297 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ 3 صورتیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں آپ ان کو پڑھا کرو۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے 1399 نمبر پر۔ پھر سورہ ہود کا خلاصہ یہ ہے کہ عقائد اسلام کا اس میں بیان ہے، اور ان عقائد کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جیسے بشیر بشارت دینے والے، نذیر دوزخ سے ڈر سنانے والے، ان کا بیان ہوا ہے۔ پھر سابقہ انبیاء علیہ السلام میں تقریباً 9 ایسی ہستیوں کا ذکر سورہ ہود کے اندر ملتا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اہل مکہ کو سابقہ نبیوں کا ذکر کر کے انہیں اطاعت گزار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ اطاعت گزار رہے، ان کے اچھے انجام ٹھہرے، انہوں نے پیروی کی، اچھے اصولوں پر عمل کیا۔ اہل مکہ کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم بھی اسی طرح اچھے انجام کے لیے اطاعت گزاری کی راہ پر چلو، اور اہل ایمان کے لیے اطاعت کو معیار مقرر کیا گیا اور نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس سورہ مبارک میں چند مشترک نکات ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں، ان کی دعوت کے مشترک نکات ہیں، جن میں توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ وحی، عقیدہ قیامت اور آخرت۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان انبیاء کا ذکر کر کے تسلی دی ہے۔ فرمایا حبیب جس طرح وہ لوگ جو ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے منکر ٹھہرے، اللہ رب العزت نے انہیں مختلف عذاب سے دوچار کیا، تو اگر یہ آپ کی تبلیغ کے راستے میں، اسلام کے راستے میں مختلف رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو میرے حبیب آپ ان منکرین حق سے ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ صبر اور استقامت سے اپنا پیغام توحید، پیغام اسلام ان تک پہنچاتے جائیں۔ اگر ہم سورہ ہود کو پڑھیں تو قوموں نے اپنے نبیوں سے مذاق کیے، سرکشی کی، نافرمانی کی، اور قوموں نے بالآخر جب حد سے زیادہ نبیوں کی گستاخیاں، بے ادبیاں، نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نوح، اب آپ کشتی تیار کرو، اور ہر جانور کا جوڑا اس کشتی میں سواری کا حکم دے دیا کہ جوڑا جوڑا سوار ہو جائے۔ اور جب وہ کشتی چلنے لگے تو آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو جن کو سوار کرا لیا گیا، جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو دوسرے تھے حق کو نہ ماننے والے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے، انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا۔ سورہ ہود کے اندر مثال دی ہے کہ حق کو ماننے والوں
کی مثال اور نہ ماننے والوں کی مثال۔ نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی اندھا ہو یا بہرا ہو، اور حق کو ماننے والوں کی مثال یوں ہے جیسے کسی کی آنکھیں ہوں یا سننے والا ہو۔ تو جس طرح یہ سننے والا اور دیکھنے والا اور اندھا اور بہرا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح دعوت حق قبول کرنے والا اور دعوت حق کو ٹھکرانے والا یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ دنیا اور آخرت، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العزت ترقی کے، فوز و فلاح کے، کامیابی کے راستے کھولے گا، اور مومن کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، اور جو کافر ہے، مشرک ہے، گستاخ ہے، اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ ہود کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے انہیں قوم عاد کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ توحید کو اپنانے اور عقیدہ توحید ان کے سامنے رکھیں، انہیں استغفار اور توبہ کا حکم دیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں قوم سمود کی طرف بھیجا اور انہیں بھی یہی حکم دیا کہ اے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں، ان سے کہیں وہ توبہ اور استغفار کریں۔ اور اس قوم نے پھر مطالبہ کیا، اے صالح اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے معجزہ کے طور پر اونٹنی کو پیدا کیا، اور ان کے اس مطالبے کو جب صالح علیہ السلام نے پورا کیا، اس کے باوجود بھی وہ قوم ایمان نہ لائی۔ پھر جب وہ منکر ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت چنگاڑ عذاب کی صورت میں مسلط کی اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جن کی قوم کبھی حرکتیں کرتی تھی، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اس گناہ سے، بدکاری سے، کبھی حرکت سے باز آ جائیں، مگر جس وقت وہ قوم سرکشی کرنے لگی، گناہ میں مبتلا ہو گئی اور عیش و عشرت کی راہ پر چل پڑی، تو ہم نے اس بستی کو الٹا دیا اور ہم نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کی۔ اس طرح وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی اور ناپ تول پورا نہ کرتی تھی، عدل و انصاف کے ساتھ تجارت نہ کرتے تھے۔ انہیں بڑا سمجھایا، مگر جس وقت وہ نہ مانے، اور یہاں تک کہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہنے لگی، اے شعیب ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، استغفر اللہ العظیم۔ پھر جب وہ قوم نہ مانی تو ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر اس صورت میں فرعون کا لشکر سمیت ڈبو دیا جانا، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا، نبیوں کا ذکر کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ تذکرے، یہ داستانیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صبر و استقامت سے چلیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں، طرح طرح کے تانے دینے والے ہیں، آپ ظالموں سے اعراض برتیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کریں، آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں،
اور آپ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کو لازم قرار دیں۔ آج کے اس سورہ ہود کے ذکر میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی انحطاط سے بچائیں۔ آوارگی کا شکار جو نسل ہو رہی ہے، اس سورہ ہود کے مطالعہ سے ہمیں آوارگی کی بجائے صالحیت کی طرف آنا ہوگا، ہمیں گناہ کی بجائے نیکی کی طرف آنا ہوگا، ہمیں زوال سے نکل کر عروج کی طرف جانا ہوگا، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہوگی، پنجگانہ نمازیں اللہ رب العزت کے حضور ادا کرنا ہوگی، اپنا تعلق آہ سحر کے ساتھ قائم کرنا ہوگا، صبح اٹھ کر تہجد پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ صالحین، محسنین، کاملین اور اہل حضوری کا شیوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کاروبار کرتے ہوئے کبھی بھی بددیانتی کا شکار نہ ہوں۔ اس قوم شعیب کو اس لیے اللہ رب العزت نے عذاب دیا تھا کہ وہ کاروبار میں، ناپ تول میں بددیانتی کا شکار تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر عزت کے راستوں پر چلیں، عروج کی راہوں پر چلیں، رحمتوں، بخششوں، انعامات کی راہ پر چلیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، جو عروج کی راہیں ہیں اس پر ہم چلیں، اور جو زوال اور انحطاط اور گراوٹ کی راہیں ہیں ہم اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ یہ معاشرہ اس کی اصلاح ہو سکے اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اسے سمجھنے اور زندگی بھر اس کے احکامات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔